الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنی شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ اللہ کی خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شورى آیت نمبر 4 پارہ نمبر 25، ترجمہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی بلندی اور عظمت والا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر وحی کا ذکر تھا۔ اللہ پاک نے اپنے آخری محبوب رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ کے انبیاء اور رسول ہیں ان کی طرف اللہ پاک نے وحی فرمائی، اور آیت کے آخر میں اللہ پاک نے اپنی شان بیان فرمائی۔ اللہ بڑی حکمت والا ہے، اللہ بڑی عزت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے اپنی شان بیان فرمائی ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یعنی کہ اللہ پاک کے لیے ہی آسمانوں کی بادشاہی ہے۔ صرف آسمانوں کی ہی بادشاہی اللہ کے لیے نہیں، بلکہ جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اس کا بھی اللہ پاک بادشاہ ہے۔ آسمانوں کے اندر اللہ کی نورانی مخلوق جانور ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آسمانوں کے اندر ایسے جانور بھی ہوں جن کو ابھی تک ہم انسان نہ جانتے ہوں، اور اللہ پاک کے لیے صرف آسمانوں کی بادشاہی ہی نہیں، آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے اس کی بادشاہی ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ زمینوں کی بادشاہی بھی اللہ ہی کی ہے۔ جو کچھ زمین میں ہے اس کا بادشاہ بھی میرا اللہ ہے، جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کا بادشاہ بھی میرا اللہ ہے، اور جو بھی جاندار زمین پر موجود ہے، بے جان ہے، سب کا بادشاہ اللہ ہے، اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ پاک جو انہیں حکم فرماتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں بھی اللہ پاک نے اپنی شانوں کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پر بھی اپنی 2 شانیں بیان فرمائی ہیں، ایک بلندی اور دوسری شان اللہ پاک کی وہ
عظمت ہے، اللہ پاک کی جو شان بلندی ہے، اللہ پاک کی شانیں لامحدود ہیں، اللہ پاک بہت بلند ہے، اللہ پاک بہت بڑا ہے، اللہ اکبر ہے۔ اکبر اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ بڑا ہو۔ اللہ پاک کی شانوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اللہ پاک عظمت والا ہے، اللہ پاک عظیم ہے، اللہ پاک عظیم تر سے عظیم تر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانیں ہیں۔ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا خالق میرا اللہ ہے، ان سب کا مالک میرا اللہ ہے، ان سب کو جاننے والا میرا اللہ ہے، اور وہ بہت بلند ہے، یعنی لوگوں کے ادراک سے، لوگوں کی فہم اور عقل سے اللہ پاک بہت زیادہ بلند ہے۔ اور اللہ پاک کی یہ شانیں ہیں، اور اس کی ملکیت، قدرت اور حکمت بھی عظیم تر ہے۔ یاد رہے کہ حقیقی عظمت اللہ پاک کی ہی ہے، اور اس کے علاوہ جو اللہ کے مقرب بندوں کو عظمت ملتی ہے، وہ عظمت جو ہے وہ عطائی عظمت ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو وہ عظمت عطا کرتا ہے، اس طرح سے ان کو عظمت ملتی ہے۔ وہ عظمت کے ذاتی طور پر مالک نہیں ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جس قدر مخلوق ہے سب کا اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، سب کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اور سب کے متعلق ظاہر اور باطن جاننے والا اللہ پاک ہی ہے، اور وہ بہت بلند ہے، اور اس کی شانیں وراء الورا ہیں، کیونکہ کسی کی ذات اس کی ذات جیسی نہیں ہے، کسی کی صفات اس کی صفات جیسی نہیں ہے، کسی کا نام اس کے نام جیسا نہیں ہے، کسی کا فعل اس کے فعل جیسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہر شان کے اندر منفرد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نیز فرماتا ہے کہ وہ عظیم ہے، کیونکہ اس کے ذکر کے سامنے ہر چیز کا ذکر صغیر ہے، یعنی کہ چھوٹا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ نبی اپنی امت میں عظمت والا ہوتا ہے، شیخ اپنے مریدوں میں عظمت والا ہوتا ہے، استاد اپنے شاگردوں میں عظمت والا ہوتا ہے، اور عظیم مطلق صرف اللہ پاک کی ہی ذات ہے، اور اس کائنات میں ہر چیز کی عظمت اور بلندی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، اور جو اللہ پاک کی عظمت اور بلندی ہے وہ ذاتی ہے، اللہ پاک نے کسی سے لی نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کی شانوں کے اندر غور و فکر کرنے، اللہ کی قدرتوں کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔